وقت اظہار خیال کر رہے ہیں پوسٹ بجٹ کے حوالے سے۔ خوش آمدید کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے ایک ایسے سال میں دیا جا رہا ہے جو کہ کافی دقت والا سال ثابت ہوا ہے، اور میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی معیشت میں، اور کس اچھے انداز میں حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور جو اکانومی تھی اس کو استحکام دیا، اور پھر کس طرح سے کرونا وائرس آئی اور اس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب ہم جو بجٹ دے رہے ہیں وہ کیسے اس کرونا وائرس کے اثرات سے بھی نپٹنے کے لیے ہے اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بھی ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں اپنے کامنٹس کو مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہماری ٹیم اور میں آپ کے سوالوں کے جوابات دے سکیں اور اس کے لیے زیادہ عرصہ ہو۔ دیکھیں، پہلے 9 مہینے جو اس حکومت کے گزرے اس میں بہت بڑی کامیابیاں جو ہے ہم نے اکانومی میں کے فرنٹ پہ پائیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ 9 مہینے کے بعد ہمارا جو ایک بڑا ورثے میں ملا ہوا مسئلہ تھا کہ قرضوں کی جو تعداد تھی اس ملک پر، وہ تقریباً جب ہم آئے تو ڈیٹ اور لائبلٹیز کوئی 30,000 ارب سے زیادہ تھی، اور اس کی وجہ سے جو پہلے 2 سال گزرے اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو 5,000 ارب روپے قرضوں کی مد میں واپس کرنے پڑے۔ تو اس سال جو یہ گزرا ہے اس میں 2,700 ارب روپے واپس کیے گئے، اور جو بھی اس حکومت کی پرفارمنس کو جج کرنا چاہے اسے یہ بات پہلے سامنے رکھنی پڑے گی کہ 2,700 ارب روپے دیے گئے، جبکہ حکومت کا جو ٹوٹل ریسورس بجٹ ہے صوبوں کو دینے کے بعد وہ 2,000 ارب کے قریب بنتا ہے۔ تو اگر آپ کا پورا ریسورس انویلپ 2,000 پلس ہو اور فقط جو سود کے لیے جو ماضی میں لیے ہوئے قرضے ہیں اس کی پیمنٹ 2,700 ارب ہو، تو ہر ایک کو یہ بیسک جو ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن الحمدللہ یہ 2,700 ارب روپے واپس کیے گئے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ۔ دوسری بات یہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اخراجات کو بہت سختی سے روکیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پورے سال میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئیں پہلے، کہ اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی بورو نہیں کیا گیا اور کوئی گرانٹ سپلیمنٹری کسی بھی ادارے کو نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ سے شاید پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک پرائمری سرپلس، یعنی حکومت کے جو اخراجات تھے وہ اپنی آمدنی سے کم رکھے گئے اور پرائمری سرپلس حاصل کیا گیا۔ تو یہ ایک دوسری بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی۔ تیسری چیز یہ کہ ٹیکسز کی تعداد، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹیکسز کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ٹیکسز اپنے صاحب حیثیت لوگوں سے نہیں حاصل کر سکیں گے تو قرضوں کا بوجھ مزید بڑھے گا۔ تو ٹیکسز کی تعداد میں بھی 17% اضافہ ہو رہا تھا، اور یہ ٹیکسز جو ہیں اور زیادہ ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے جان بوجھ کے امپورٹس کو کم کیا، اور اس کی وجہ سے امپورٹس سے جو ٹیکسز حاصل ہوتے ہیں وہ کم ہوئے، ورنہ جو ہماری ڈومیسٹک اکانومی تھی اس میں ٹیکسز کے بڑھنے کی تعداد تقریباً 27% تھی، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ، اور اس کی وجہ سے ہم نے پرائمری سرپلس حاصل کیا۔ تیسری چیز جو پاکستان کو ایک بہت بڑا ایک خطرہ تھا جب یہ حکومت آئی، وہ یہ تھا کہ ہمارے ڈالرز تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور ہم ڈالرز جو امپورٹس پہ خرچ کر رہے تھے وہ ہماری ایکسپورٹس کے مقابلے میں ڈبل تھی، اور اس وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا
وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سطح پہ تھا، $20 ارب۔ تو بہت بڑے فیصلے کیے گئے اور اس نمبر کو $20 ارب سے $3 ارب تک گرا دیا گیا۔ تو یہ تیسرا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جو اس حکومت کو ملا۔ اس کے بعد 200 ارب کے قریب تقریباً رکھے گئے پاکستان کے لوگوں کو، خاص طور سے کمزور طبقوں کو مدد دینے کے لیے، اور یہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا اور اس پہ عمل ہو رہا تھا اچھے انداز میں۔ اور پانچویں چیز یہ کہ نان ٹیکس ریونیو جن کا ٹارگٹ 1100 ارب تھا، اس کی مد میں 1600 ارب حاصل کیے گئے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا پاکستان کی پرفارمنس کو سراہ رہی تھی۔ IMF کے بورڈ نے پاکستان کی پرفارمنس کو سراہا، موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی، بلومبرگ نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو دنیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکیٹ دسمبر 2019 میں قرار دیا۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک اکانومی میں استحکام تھا، دوسری جانب دنیا کے جو پرائیویٹ کیپٹل تھی وہ پاکستان آنا شروع ہوئی، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی تھی پاکستان، اس میں کوئی 137% اضافہ ہوا، یعنی دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن کرونا وائرس آیا اور اس کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ اب یہ کرونا وائرس نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کرونا وائرس کا بہانہ کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس از اے فیکٹ، اٹس اے ریئلٹی۔ اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی متاثر ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں IMF کے مطابق کوئی 4% کم از کم آمدنی جو ہے وہ گرے گی۔ تو نیچرلی اس کے اثرات ہمارے پہ بھی آئے، اور لوگ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کتنے اثرات آئے، کیا ہوا۔ تو اس کے بارے میں حتمی طور سے پتہ تو بعد میں پڑے گا، کیونکہ ابھی تک کسی کو 100% یقین نہیں کہ یہ کتنے عرصے اور چلے گی اور کتنی شدت آئے گی اس میں۔ لیکن 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں جو اس کے موٹے موٹے اور چیدہ اثرات۔ ایک تو یہ کہ ایک اندازہ ہے کہ اس سے ہماری معیشت کو تقریباً 3000 ارب جو ہے GDP کا نقصان ہوگا، یعنی کہ جو ہمارے تمام ملک کی مجموعی آمدنی ہے اس میں 3000 ارب کی کمی آئے گی۔ اس کو انگریزی میں 3 ٹریلین کہہ سکتے ہیں۔ پھر اگر FBR کی جو ہماری ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ اسی انداز سے چل رہی ہوتی جس طرح چل رہی تھی پہلے 8-9 مہینے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 4500 سے لے کر 4700 ارب تک پہنچ سکتے تھے، لیکن اب ہم بمشکل 3900 تک پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 500-600-700 ارب کی جو ہے ریونیوز میں نقصان ہمیں سہنا پڑا۔ اور یہ ایویڈنس دیا جا سکتا ہے اس کو کہ کس طرح ہر مہینے یہ ریونیو گرا، اور اگر یہ نہ گرتا تو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا، لیکن کرونا سے کسی کو کے پاس کوئی ایسا حربہ نہیں تھا کہ کرونا کو روک دیتے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہماری دکانیں بند ہوئیں، ہماری انڈسٹری بند ہوئی، ہمارے بڑے کارخانے بند ہوئے، ہماری ٹرانسپورٹ بند ہوئی، اور ساری دنیا میں ہوئی، اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بھی بڑھی، لوگ جو ہیں ان میں غربت میں بھی اضافہ ہوا، اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو بہت اچھے انداز میں ٹیکل کیا جائے۔ محدود ذرائع کے باوجود جتنی جنراسٹی ہو سکتی ہے، جتنی جو ہے ایفیشنسی ہو سکتی ہے، اس سے لوگوں کی مدد کی جائے، اور
1200 अरब का पैकेज दिया गया। और आपने देखा, आप तो शायद वाकिफ हों, लेकिन हमारी पब्लिक को शायद इन तमाम चीज़ों का पता ना हो, इसलिए उनकी खातिर मैं 1-2 मिनट में बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें की गईं। 1,60,00,000 लोगों को हुकूमत ने फैसला किया कि लिक्विडिटी यानी कैश उन तक पहुंचाई जाए, और 1 करोड़ से ज़्यादा को अभी तक पहुंचाई जा चुकी है। और अगर हर ख़ानदान में 6 से 7 लोग हैं और आप 1,60,00,000 लोगों तक पहुंचे, इसका मतलब है कि आप तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानियों तक पहुंच रहे हैं। और ये हुआ, ये सब ने देखा और पैसे देते हुए भी देखा, और बगैर किसी सियासी कंसिडरेशन के, बगैर किसी मजहबी कंसिडरेशन के, बगैर किसी इलाकाई कंसिडरेशन के, फ़कत अगर आप पाकिस्तानी हैं और अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो आपको ये बहुत शफाफ अंदाज में मदद दी गई। और इससे कुछ लोगों को या काफ़ी लोगों को एक ऐसे सपोर्ट दी गई कि वो इस बुरी सिचुएशन में उनके जो हालात हैं मज़ीद बुरे ना हों। उसके बाद आपने देखा कि 280 अरब रुपए की गंदम खरीदी गई ताकि किसानों के पास पैसा जाए तो वो डिमांड बढ़ाएं और चीज़ों की, ट्रैक्टर्स की या मोटरसाइकिल्स की या पंखों की, या अपने घरों की मरम्मत करवाएं या घर खरीदें ताकि इकॉनमी में डिमांड बढ़े। फिर उसके बाद आपने देखा कि तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी कमर्शियल एंटरप्राइज थे, जो छोटे कमर्शियल एंटरप्राइजेस थे, उनको हुकूमत ने कहा कि हम आपके बिल देंगे, 3 महीने बिजली के बिल देंगे, मौखर नहीं करेंगे बल्कि दे देंगे आपके बिल। वो दिए गए ताकि उनकी जो कंपनीज हैं उनको रिवाइवल में मदद हो। फिर 50 अरब दिए गए एग्रीकल्चर के लिए कि फर्टिलाइज़र की कीमतें कम करें, आप जिस अंदाज में भी आप बेहतर समझते हैं किसानों के लिए वो खर्च करें। तो ये तो यहाँ से हुई चीज़ें। उसके बाद सब्सिडी दी गई ताकि लोगों को, जिस कारखाने को भी पैसों की ज़रूरत है अपने एम्प्लॉइज़ को देने के लिए, पेरोल एक्सपेंस का निज़ाम लाया गया, वो सस्ते दामों उनको मदद की गई। और तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा जो हैं बिजनेस एंटरप्राइजेज ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया। इसी तरह से जो प्रिंसिपल है, अगर किसी भी कंपनी का वो ड्यू हो रहा है बैंक्स की जानिब, तो उसको 1 साल के लिए मौखर किया गया। इसी तरह कंज्यूमर्स जो हैं यूटिलिटीज़ के, उनके बिलों को 6 महीने तक मौखर किया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त जबकि हुकूमत के पास पैसे नहीं थे। और अगर हमें एक फ़ायदा हुआ इस सारे सिलसिले का कि दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम हुई, तो हुकूमत ने कोशिश की कि इस तरह न करे कि अपने टैक्सेस बढ़ा ले और वो खुद जितना चाहे उसको रख ले। कोशिश ये की गई कि जो चीज़ जहाँ पे है उसको वहीं रखा जाए और जितना मैक्सिमम फ़ायदा पब्लिक को दिया जा सकता है वो दिया जाए। तो आपने देखा कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बहुत शदीद अंदाज में कम हुई, और ये खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के मिडिल क्लासेस जो कि इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कत में थे, उनमें उस दिक्कत को कमी करने की खातिर की गई। और जो केरोसिन ऑयल है उसकी तो 2/3 कीमत कम कर दी गई, यानी अगर उसकी कीमत 100 रुपये थी तो वो 66 रुपये कम कर दी गई और 33 पे ले आई गई। सो ये सारी चीज़ें हुई। अब हमें आगे की तरफ देखना। ये जो साल गुजरा, इसमें मैंने आपसे शेयर किया कि पहले 9 महीने में एक इस्तेहकाम दिया गया, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ लाई गई और उनका फ़ायदा अवाम तक पहुँचाया गया। जो कोरोना वायरस के शदीद असरात हुए, उनसे निपटने के लिए एक अच्छा पैकेज दिया गया।
اور اب ہم آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں. تو آگے جاتے ہوئے ہمیں کیا سوچنا ہے؟ دیکھیں، پھر میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں جو سب سے اہم چیز ہے جس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے اور جو ماضی میں ملا ہے اور اس ملک کے گلے میں پڑا ہوا ہے تحفہ، وہ ہے جو قرض ہم نے لیے ہیں ان کی واپسی. تو اس سال پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں 2,900 ارب پھر دینے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے اور اب 2,900 ارب اور دینے ہیں. تو قدرتی بات ہے، اس سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اس میں کمی کرنا ہمارے بس میں نہیں. اور آپ پلیز یہ بات سمجھیں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 2,900 ارب قرضوں میں دینے کی بجائے پاکستان کی پبلک پہ خرچ کریں. ہم تو چاہیں گے کہ احساس کے پروگرام کو اور ڈبل کر دیں، ٹرپل کر دیں. آپ سوچیں کہ احساس کا پروگرام اگر 200 ارب کا ہے یا 150 ارب ابھی تک خرچ کیے جا چکے ہیں اور یہ 3,000 ارب ہم دینے جا رہے ہیں، تو 20 احساس کے پروگرام بنائے جا سکتے تھے. 20 گنا احساس کا پروگرام بڑھایا جا سکتا اگر ہمیں یہ قرض نہ دینا ہوتا. لیکن یہ قرض دینا ہے. تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم حکومت کے اخراجات کم کریں، اور ہم نے حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں. کیونکہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ جتنا اپنی پبلک کو دے سکے دے اور جتنا کم ٹیکس لے سکے لے. لیکن اگر ہمیں 3,000 ارب دینے ہیں اس ملک کے اوپر جو قرضہ ہے، تو قدرتی بات ہے کہ پھر ہمیں کہیں کاٹنا ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی قرض لے رہے ہیں. تو آپ جا کے دیکھیں کہ ہم قرض کیوں لے رہے ہیں. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی عیاشی کا شوق ہے. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ میں کوئی بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. ہم قرض بنیادی طور پہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے قرضوں سے نپٹنا ہے. تو اب اس بجٹ میں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے جو ماضی کے لیے ہوئے قرض ہیں، وہ ہم واپس کریں. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے. تو یہ ایک بنیادی جو ہے پلر ہے اس گورنمنٹ کا، اس بجٹ کا، کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا. کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں اور ہم ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو ایک بات. دوسری چیز یہ کہ ہم ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات کو کم کریں گے، لیکن حکومتی اخراجات کو کم کریں گے. اور اس کے باوجود ہم جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو بڑھائیں گے. اور ہم نے پچھلے سال میں جو یوٹیلائزیشن ہوئی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام کی، اس میں 100 بلین کا اضافہ کیا اور یہ 650 بلین پہ رکھا. اور ہم نے یہ کہا کہ جو احساس کا پروگرام ہے جس کے تحت ہم پاکستان کے کمزور طبقوں کو پیسے دیتے ہیں، اس کو بھی مزید ہم بجٹ دیں گے. اور یہ جو ہم نے 1,1200 کا جو پیکیج دیا ہے، اس میں سے بھی جو پیسے بھی بچیں گے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے تاکہ وہ اگلے سال بھی استعمال کیے جا سکیں لوگوں کے فائدے کے لیے. دوسرا کیا بڑا پہلو ہے اس حکومت کا، اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیف والا بجٹ ہے، کہ اس میں بہت ٹیکسز کاٹے گئے ہیں. اور میں چند کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ وہ لسٹ اتنی بڑی ہے کہ سارا وقت گزر جائے گا اگر میں وہ لسٹ پڑھنا شروع کروں، کیونکہ یہ 4.5 پیجز کی یہ لسٹ ہے
جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ٹیکس کاٹے گئے ہیں. تو اس میں سے میں جو ہے آپ کو چند جو بہت اہم ترین ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی 1623 ٹیرف لائنز ہیں. ٹیرف لائنز یہ کہ جو امپورٹ ہوتی ہے, جو را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے ہماری انڈسٹریز کے لیے, جس میں کیمیکل انڈسٹری ہے, پیٹرول انڈسٹری ہے, فرٹیلائزر ہے, ربر ہے, لیدر ہے, ٹیکسٹائل ہے. تو 1623 لائنز, اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں آئٹم, کیونکہ ہر لائن میں کئی آئٹم ہوتے ہیں, تو ہزاروں آئٹمز جو ہیں ان کے اوپر صفر کی جا رہی ہے ڈیوٹی. یعنی وہ اس ملک میں آ سکتے ہیں اور ان پہ ٹکا بھی ڈیوٹی نہیں ہوگی, صفر ہوگی. یہ ختم کی جا رہی ہیں ساری ڈیوٹیز. کیوں؟ تاکہ ہمارے بزنسز کے لیے کاسٹ جو ہے وہ کم ہو اور وہ اپنا بزنس بڑھا سکیں اور لوگوں کو جابز دے سکیں اور ہماری ایکسپورٹس بڑھا سکیں. دوسری چیز, 200 کے قریب ٹیرف لائنز, یعنی اس میں بھی پھر چند ہزار آئٹم آ جاتے ہیں جو کہ را مٹیریل اور انٹرمیڈیری گڈز ہیں, جس میں پیکیجنگ, ربر, جوتے, ہوم اپلائنسز, اس انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا. اور یہ 200 ٹیرف لائنز میں ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے, صفر نہیں کیا جا رہا ہے لیکن کم کیا جا رہا ہے. پھر 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں انجینئرنگ سیکٹر کے لیے یا کپڑوں کے لیے, ایل ای ڈی ٹی ویز کے لیے, بلینکٹس یا الیکٹروڈز کے لیے 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو. یہ ڈیوٹیز ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈیوٹیز کے علاوہ دوسرا ایریا جہاں پہ ہم کمیاں کرنے جا رہے ہیں از کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس. کوئی 10 قسم کے وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے. پھر آپ آئیں کہ جی امپورٹ کے اوپر جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو 5.5% سے کم کر کے 1 اور 2% کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کئی ایسے سیکٹر ہیں جن کو بہت مراعات دی جا رہی ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک تاریخی پیکج دیا گیا اور اب جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے اس کو آدھا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سیکٹر ابھرے اور اس کے ابھرنے سے جاب کریشن ہو اور اس کے ساتھ جو انڈسٹریز ریلیٹ کرتی ہیں ان سب میں جاب کریشن ہو. پھر سیمنٹ کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس میں 25 روپے کمی کی جا رہی, 25 پیسے کمی کی جا رہی ہے. یا 200 روپے میں سے 25 روپے جی 25 پیسے پر کے جی, ہاں اور پر کے جی 15 روپے بیگ کے پیچھے. جی ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو یہ پوائنٹ آف سیل, ہم چاہ رہے ہیں کہ سب جو بڑے دکان ہیں ان کا ایف بی آر کے ساتھ ڈائریکٹ مشینی طور پہ تعلق ہوتا کہ بیچ میں کوئی نہیں آئے. تو جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوگا اس کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ پہلے 14% تھا, اب اس کو 12% کیا جا رہا ہے تاکہ پکڑ دھکڑ کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ سہولیت دی جائے کہ وہ آٹومیشن کے تھرو ٹیکس کا جو برڈن ہے وہ بیئر کریں. اور کیونکہ یہ تنقید رہتی ہے کہ جی موجودہ ٹیکس پیئر پہ مزید بوجھ نہ لگے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیکس نیٹ کو اس انداز میں بڑھایا جائے. پھر ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر جو منیمم ٹیکس تھا اس کو 1.5% سے آدھا فیصد کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے کرونا وائرس اور کینسر کے لیے جو کٹس ہیں ان کے اوپر جو بھی ڈیوٹیز ہیں اور ٹیکس ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے.
اور ٹیکسٹائل اور ریٹیل کے جو لیدر آؤٹلیٹس تھے ان کو بھی پی او ایس میں لانے کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ 14 سے 12% کی جا رہی. تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ یہ ریلیف ہم کیوں دے رہے ہیں. اتنے میسو ریلیف جس میں کوئی 40 سے 50 ارب روپے کی ڈیوٹیز جو ہیں ہم واپس کر رہے ہیں, اس لیے کہ وی وانٹ کہ اس موقع کے اوپر جاب کریشن ہو. اور جاب کریشن حکومت اپنے پاس بھرتی کر کے نہیں کر سکتی, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوز دے کر سکتی ہے. تو یہ ایک اور بڑی چیز ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب ایک جانب کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا, دوسری جانب یہ اتنی زبردست مراعات دی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد جو تیسرا بڑا فیصلہ ہے کہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز سے ہٹ کر کئی ایسے قوانین ہیں جو بدلائے جا رہے ہیں جس میں لوگوں کو آسانی مہیا کی جا رہی ہے بزنس کرنے کے لیے. اور یہ ان کی تفصیلات بھی اگر آپ Q&A کریں گے تو آپ کو بتائی جا سکیں گی. یہ جو ہیں چند بنیادی باتیں ہیں, اور حکومت کا فلسفہ یہی ہے کہ پورا سال مانیٹرنگ ہوگی, جس جگہ پر کوئی کمی بیشی نظر آئے گی اس میں ایک پالیسی رسپانس ہوگا, اور دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک ہو, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈسپلن سے چلنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے, ہم اس انداز میں نہیں چلنا چاہتے کہ ہمارے کوئی خاندان ہیں اور ان کے کوئی کارخانے ہیں یا ان کی کوئی انڈسٹری ہے. ہم پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو اس تمام اکنامک ایکٹیویٹی کا محور سمجھتے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں ان کے بینیفٹ کو سامنے رکھ کر ہم کریں. تو انشاءاللہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. پروگرام ہوں گے, PSDP کے اندر مزید اسکیمیں ہوں گی, اور ہم سب ایز اے یونٹ, ایز اے ٹیم, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. اور PM صاحب کی ہم لوگوں کو آلویز صرف ایک ہدایت ہوتی ہے کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں نے یہاں بٹھایا ہے, اور ہمیں صرف ان کا انٹرسٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ اور اس کو فردر کرنا ہے. تھینک یو. جی تھینک یو سر. جیسا کہ پرسوں تھا ہمارے ساتھ زوم پہ بھی کافی سارے صحافی دوست موجود ہیں, تو انہی سے آج ابتدا کرتے ہیں. پہلا کویسچن ARY کے لئیک و رحمان زوم پہ ہمیں جوائن کیا وہ کریں گے, اور اس کے بعد اشرف میلکم صاحب جیو نیوز سے کریں گے. مائک کھول دیں جی. جو بھی آسان سوال ہیں ان کے جواب میں دوں گا, جو مشکل ہیں ان کے منسٹر فار انڈسٹریز اور چیئر پرسن FBR دیں گی. اپنا مائک آن کریں. جی میرا مائک آن ہے. مشیر خزانہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جس انداز میں کرونا کی وبا کے باعث مسائل پیدا ہوئے, بے روزگاری بڑھی, اور ہمارے ریونیوز کے اوپر بھی اس کے اوپر مسائل آئے, تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو سیونگز کا ہمارا کنسپٹ تھا, جو ہم سیونگز کا کلچر فلو کرنا چاہ رہے تھے, وہ متاثر ہوا ہے. دوسرا چھوٹا سا ایک پہلو یہ جاننا چاہوں گا کہ جو فیکس آمدنی تھی ڈالرز میں, وہ بھی کافی حد تک کم ہوئی ہے. تو ان دونوں پہلوؤں کو بہتر بنانے کے لیے, سیونگز کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور نئے سال میں کرونا کو سامنے رکھتے ہوئے فیکس آمدنی کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ جی شکریہ. اشرف میلکم صاحب آپ بھی سوال کر لیں. میوٹ ہوا ہوا ہے. جی مائک آن کر لیں اپنا اشرف میلکم صاحب.
جی ہوگی. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز. جی شیخ صاحب، میرا پہلا سوال جو میں تقریباً ہر پریس کانفرنس میں پوچھتا ہوں لیکن اس کا جواب مجھے نہیں ملتا. ایک تھا کہ پی ٹی سی ایل کی ہم نے نجکاری کی تھی، ساکھدار صاحب نے 4 سال تک اس کا جواب نہیں دیا. جب جواب دیا جاتے انہوں نے کہا کہ معاہدہ فالٹی تھا، یہ معاہدہ غلط تھا. اس نجکاری سے ہمیں $800 ملین ابھی تک نہیں ملے. آپ ہمیں بتا دیجئے کہ معاہدہ فالٹی تھا یا کوئی اور وجہ تھی، یا کہا جاتا ہے کہ پراپرٹیز کی لسٹ جو دی گئی تھی اس وقت بائر کمپنی کو اتصالات، وہ غلط تھی. وہ لسٹ کس نے غلط دی؟ کیا ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی؟ وہ نیتی بد نیتی سے لسٹ فراہم کی گئی تھی یا کوئی کیلکولیشن میں غلطی ہوئی تھی؟ دوسرا سر سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کا جو ٹارگیٹ ہے وہ تقریباً 1000 ارب روپے سے زیادہ وصولی کا ٹارگیٹ رکھا جا رہا ہے. ابھی ایف بی آر کمیونٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ ان ریئلسٹک ٹارگیٹ ہے، یہ پورا نہیں ہو سکے، گورنمنٹ کو ریوائز کرنا پڑے گا. ہمیں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ 1000 سے زیادہ ٹیکسز کہاں سے آئیں گے، کیونکہ ہماری تاریخ میں جو ہائیسٹ ہماری ٹیکس وصولیوں میں اضافہ رہا ہے وہ 21% رہا ہے. جو ابھی کا ٹارگیٹ ہے یہ شاید 30% کے قریب بنتا ہے. یہ ٹارگیٹ کیسے پورا ہوگا؟ کیا ہمیں انشور نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ٹارگیٹ مقرر ہو جو حاصل کیا جا سکے؟ سر تیسرا اور آخری سوال، تھینک یو ٹائم مل گیا. ایک سر ابھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو 50,000 روپے پہ شناختی کارڈ دکھانے کی شرط تھی اس کو بڑھا کر 1,00,000 روپے تک کر دیا گیا ہے. حکومت نے پچھلے سال اس کو 50,000 روپے رکھا، پھر اس پہ پروٹیسٹ ہوتے رہے، تقریباً سارا سال اس طرح گزر گیا، کچھ نہیں ہو سکا. پھر ان کا مطالبہ مان لیا گیا. کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ایسے اہداف، ایسے ٹارگٹ، ایسے فیصلے کیے جا سکیں جو دوبارہ جن پہ عمل درآمد ناممکن ہو؟ پہلے پہ ان پہ کیوں سوچ نہیں آتی؟ سر سوری، ایک آخری سوال، ابھی سے ہمارے فائنینشیل مینج کیا کاٹ دیا؟ کیوں؟ ابھی تو وہ صرف چوتھے پہ پہنچے تھے اور آپ نے کاٹ دیا. نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں سے بھی کوئی 3 سے زیادہ نہیں کرے ایک وقت پہ. جی 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 2-3 لے لیں. مشتاق یوسف جی صاحب کو دیں، بزنس ریکارڈر سے. وہ بولے جا رہے ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کو کاٹ دیا. میں بولوں جی جی ڈاکٹر صاحب، میرا نام مشتاق گمن ہے، میں بزنس ریکارڈر سے ہوں. ایک تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اسد عمر صاحب یہ آپ کے ساتھ ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا، کیونکہ ان کی کمی تو محسوس ہم کر ہی رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ ایک جو موبائل فون کے آپ پالیسی اناؤنس ہوئی تھی پچھلے دنوں، اس میں جو مراد دی گئی تھی 2 چیزیں ابھی جو آپ نے بجٹ میں اناؤنس کی، اس میں سیل ٹیکس کا اور ریگولیٹری ڈیوٹی میرے خیال میں وہ آپ نے وہ ہے اپروو نہیں کی جو اس میں پالیسی میں تھی. اور دوسرا سر ایک جو تیسرا جو چل رہا ہے وہ یہ کہ بجٹ جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریویو ہوگا، اور یہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1 کوارٹر کا بجٹ ہے یا پورے سال کا بجٹ ہے؟ بالکل ہی معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. جی شیخ صاحب السلام علیکم. سید مشتبہ رضوان کنٹری نیوز سے. شیخ صاحب ایک تو پہلی بات تو یہ ہے، میرے چھوٹے 2-3 ہیں کوئریز ہیں جس کو جو ہے نا، آپ پہلی تو یہ ہے کہ آپ کی جب گورنمنٹ آئی تو آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا ذکر کیا تھا، جو ذکر ہی رہ گیا. اب یہ 1 کروڑ سے بڑھ کر اب یہ 5 کروڑ کے قریب ہو گئی ہیں، جو کرونا وائرس کے سبب کہہ رہی ہیں جو بھی. اور جو یہ اوورسیز جو پاکستانی تھے ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ بے روزگار ہو کر آ رہی ہے، خواتین بے روزگار ہو رہی ہیں. اس کے اوپر بتائیے گا کہ اس کو آپ کس طرح مطلب ہے کہ مینیج کریں گے. اور دوسرا یہ شیخ صاحب، آپ کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ کرائسس جب آ رہے ہیں تو یہ کمپنیز جو ہے وہ لے آف نہیں کرے گی لوگوں کو، اور ان کو مطلب جو مراحت چاہیے ہوں گی وہ ہم دیں گے. اب یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو انہوں نے 60% مطلب انہوں نے کٹ کر دیا اور باقیوں کو لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. تو اس کو آپ کس طرح کریں گے؟ اور تیسرا اور آخر یہ ہے کہ آپ نے یہ کرائسس تو بہت سارے آئے ہیں، جس میں آٹا چینی اور سب کا آیا، اب پیٹرول کا بھی آیا. پیٹرول کے اوپر جو ہے آپ نے مطلب یہ دیکھ لیں کہ مطلب کسی کو جو جرمانہ کیا وہ 50 لاکھ اور 1 کروڑ، یہ تو اٹس جسٹ اے پینٹ.
آپ نے مطلب ہے کہ یہ کس طرح کا اقدام ہے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح نیب میں کہتا ہے 1 کروڑ روپے اگر آپ لیں اور 10 لاکھ روپے دے دیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو یہ ذرا اس کو یہ انجسٹس ہے, اس کو ذرا اس کا بتائیں اس کے بارے میں. جی چلیں ایک اور لے لیں پھر ان کے جواب آتے ہیں. میرا نام تنویر ہاشمی ہے اور میں جنگ اخبار کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. سر جس طرح سے جو کرائسس آیا اس کا تو ڈائریکٹ عوام پر اثر آیا ہے. فی کا آمدن بھی کم ہوئی ہے اور انفلیشن بھی ہے ملک کے اندر. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر سیلریز کو نہیں بڑھایا گیا. سرکاری ملازمین کی سیلریز اور پنشنرز جو ہیں ان کی پینشن بھی نہیں انکریز کی گئی. یہ کیوں نہیں کیا گیا جبکہ یہ روایت ہر سال ہے کہ جو انفلیشن کا اثرات کو کم کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور اس طرح سے کم اجرت جو منیمم ویجز ہیں وہ بھی اس دفعہ نہیں انکریز کیے گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسوں کے حوالے سے بہت سارے معاملات کیے گئے لیکن جی ایس ٹی جو 17% ہے جس کے کسی وقت جو 12% تھا اور اس کو 12% پر لے کے آنا تھا لیکن اس کے حوالے سے کوئی 1% یا 2% کی کمی بھی نہیں کی گئی جو متوقع تھی. اس کے بارے میں بتائیں. تھینک یو. جی دیکھیں بہت اچھے سوالات کیے ہیں آپ نے اور ان کی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلے تو یہ جو سوال کیا اشرف صاحب نے اس سے پہلے جو پہلا سوال تھا کہ جی فی کس آمدنی بھی بڑھانی چاہیے اور سیونگز بھی بڑھانی چاہیے. تو پاکستان کا ایک یہ تاریخی فیلئر رہا ہے کوئی بھی حکومت ہو کہ ہماری سیونگز ریٹ جو ہے وہ کم رہتی ہے جس طرح سے ہماری ٹیکس کلیکشن کم رہتی ہے. ہماری ٹیکس جو ہے وہ ہم آمدنی کا تقریباً 10 سے 11% جو ہے ٹیکس میں کلیکٹ کرتے ہیں. اور اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کون سی حکومت ہے. میں پاکستان کے ایک تاریخ کے شاگرد کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے اور یہ ہمارا بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح اس کو بڑھائیں. اور ہم نے کوشش کی لیکن یہ سال جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اس سطح تک نہیں پہنچ سکے جو ایک بیس ثابت ہو سکتی تھی مزید آگے جانے کے لیے. لیکن ہمیں اپنی کوشش جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو سیونگز بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم لوگوں کی آمدنی بڑھائیں گے اور سیونگز کی ان کو اپرچونٹیز دیں گے اور ایسے انسٹرومنٹ کریں گے کہ لوگ سیونگز کی جانب مائل ہوں تو وہ ہوگی. اور فی کس آمدنی تو دیکھیں نا سارا جو اسٹرگل ہے ڈیولپمنٹ کا وہ یہی ہے کہ لوگوں کی آمدنی بڑھائی جائے. اور فی کس آمدنی میں 2 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ پورے ملک کی مجموعی آمدنی اور وہ نیومریٹر میں ہوتا ہے اور جو پورے ملک کی مجموعی آبادی. تو یا تو ہم اپنی جو آبادی ہے اس کے جو بڑھنے کا جو طریقہ ہے اس پہ غور کریں یا پھر ہم اپنی آمدنی جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اور یہی کوشش ہو رہی ہے, شروع سے یہی کوشش ہو رہی ہے. اب یہ جو اشرف صاحب نے 2 سوال کیے, ایک تو یہ کہ جی ایف بی آر جو ہے اس کے بجٹ اس کا جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے اس میں 1000 ارب کا اضافہ رکھا گیا ہے. دیکھیں نا ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ ہم ریونیو بڑھائیں. میں نے جس طرح کہا کہ اس کو سمارٹ طریقے سے بڑھانا ہوگا, اس کو ایک حکمت سے بڑھانا ہوگا, اس کو اس انداز میں بڑھانا ہوگا کہ لوگوں کے اوپر مزید جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ بوجھ نہ پڑے. اور اسی لیے ہم ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا ہے اور ہم اتنی مراعات دے رہے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا ملک ہے, 1000 ارب اگر معیشت جو ہے بحال ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کوئی چیز بھی سرٹنٹی سے نہیں کہی جا سکتی کیونکہ اس وقت کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس کتنے عرصے مزید چلے گا, اس کی شدت میں کتنا اضافہ ہوگا اور کب چیزیں جو ہیں نارمل ہونے کی طرف جائیں گی اور کب ان ممالک میں ڈیمانڈ بڑھے گی جو ہم سے ایکسپورٹس کرتی ہیں. تو میں
बहुत कॉन्फिडेंट नहीं कह सकता, न कोई और कह सकता है, लेकिन हम एक एस्पिरेशन रख रहे हैं कि हमें जो है 1000 अरब रुपए के लिए एफर्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जनाब आप ये रख लेंगे तो फिर सूबे जो हैं अपने बजट उसकी बुनियाद पे बना लेंगे और फिर वो सारा आपका कसूर होगा। तो देखें, सूबे जो हैं उनको इख्तियार है कि वो जो भी बजट जिस अंदाज में भी बनाएं। अगर वो ये समझते हैं कि 4900 नहीं होगा, 4600 होगा, तो वो 4600 की बुनियाद पे बनाएं। तो इसमें ये कोई नहीं है कि जनाब आप रख देंगे तो फिर देखें ना सूबे तो हैं वो भी फिर वो उसी बुनियाद पे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वो उस बुनियाद पे? वो अगर समझते हैं कि उनका फोरकास्ट हमसे मुख्तलिफ है, या वो देखते आ रहे हैं कि हुकूमत में एफबीआर के जो माजी में एक परफॉर्मेंस और रियलिटी में फर्क रहता है, तो उनको चाहिए कि वो उसको इनकॉर्पोरेट करें। सो आई थिंक इट इज अप टू देम। हम तो एक एस्पिरेशन रख रहे हैं कि 4900 हम करेंगे अगर हालात जो हैं और कोरोना वायरस वगैरह की जो शिद्दत है उसमें मजीद इजाफा नहीं होता, और अगर होगा तो उससे कम होगा। नाउ उनके बाद इन्होंने पीटीसीएल पे एक सवाल किया है। मेरे ख्याल में वक्त की कमी की वजह से मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। ये पीटीसीएल के ऊपर कोई 500 बार इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है, और मैं अशरफ साहब से कहूँगा कि जब मैं बजट से फारिग हो जाऊँ तो वो भी फारिग होंगे, मेरे पास आ जाए, मैं इनको इसका तफसील से जवाब दूंगा, वो फिर छाप देंगे तो सबको खबर भी पड़ जाएगी। ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ ये कि NIC यानी आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड पे पहले 50,000 पे उनसे रिक्वायर्ड था, अब लाख पे कर दिया गया है। देखिए, अगर हमारे लोग दिक्कत में हैं और उनको तकलीफ है तो इस वक्त अगर हम उनको कुछ फायदा दें तो इस पे किसी को क्यों चिढ़ हो? यानी एक जानिब तो यही सारी एक तनकीद है कि जी हुकूमत जो है लोगों के लिए कुछ आसानी पैदा नहीं करना चाहती। तो हम तो टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा ये वो वक्त नहीं है कि हम बाकी तमाम कंसिडरेशंस को छोड़ दें और सिर्फ टैक्स के पीछे पड़ जाएं। हम चाह रहे हैं कि लोगों के लिए आसानी भी हो, तो ये उसी एक तरह से जहनियत की अक्कासी कर रही है कि भाई इस वक्त छोड़ दो, लोगों को इत्मीनान दे दो। ये नहीं है कि हम कोई ये शर्त वापस ले रहे हैं, क्योंकि हम कमिटेड हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेकिन एक संजीदगी से और सेंसिटिविटी से, यानी लोगों की मुश्किलात को सामने रखते हुए। ये आपने मोबाइल सेक्टर, देखिए हुकूमत का जो फैसला होता है वो हर चीज़ पे हावी होता है हुकूमत के निज़ाम में। तो अगर ECC या काबीना ने कोई मोबाइल सेक्टर के बारे में कोई फैसला किया है तो वो हावी होगा उसूली तौर पर। इसकी ये इंडस्ट्री रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बताएंगे। दूसरा ये कि ये बजट क्या क्वार्टरली है या ईयरली है, तो इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? ऑल बजट्स आर ईयरली। एट द सेम टाइम अगर खुदा न खास्ता कोई कोरोना वायरस या इसमें कोई ऐसी शिद्दत आती है या कोई इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, तो ये कोई अल्लाह की तरफ से तो नाजिल की हुई चीज़ नहीं है ना। तो इसमें एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, और एडजस्टमेंट्स का बुनियादी मकसद ये है कि एक्यूरेसी हो उसमें। जो लोग आगे का देख रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़, उनको पता हो कि क्या होने जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये एनुअल है हमेशा की तरह, और साथ ही साथ वी शुड हैव अ ओपन माइंड। ये आपको 19वीं सदी तो नहीं है कि साल में एक दफ़ा ही कागज़ पे कोई चीज़ लिखी जाती। दिस इज़ राउंड द क्लॉक मैनेजमेंट। अब आप आ जाएं कि जी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक सवाल है, वो भी मैं इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो भी पैकेज है हमारा उसमें भी कई चीज़ें हैं।
हर चीज़ का जो बुनियादी मकसद ही ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा पाया जाए या कमी की जाए और जॉब क्रिएशन की जाए। और आपने ये भी कहा कि कुछ सेक्टर्स के अंदर कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, और सबसे ज़्यादा दुख तो कोई किसी चीज़ की कीमत बढ़े तो हुकूमत को होगी ना जी, क्योंकि वोट तो इमरान खान को दिए हैं लोगों ने, आपको या मुझे तो किसी को नहीं दिए। तो ही वुड बी द वन हु वुड बी सफरिंग द मोस्ट, और उसी वजह से वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट वी कैन। और आपने देखा है जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है वो 6.5% रखा गया है आने वाले साल में, जो इस साल के मुकाबले में काफ़ी कम है। और पेट्रोल की कीमतें हुई, और थोड़ा बहुत जो ये पेट्रोल के अंदर आप देख रहे हैं, ये हुकूमत के उस अज़्म की ये निशानी है कि उन्होंने कहा कि ख्वाह कुछ हो पेट्रोल की कीमतें कम होनी है इस मुल्क में, और उन्होंने वो पास ऑन किया। और अगर कोई प्लेयर्स कोऑपरेट नहीं करते हैं तो रेगुलेटरी निज़ाम जो है मस्ट बी वेरी टफ। और आप देखेंगे कि जो रेगुलेटरी निज़ाम है इसमें इंशाल्लाह अच्छी तब्दीलियां भी आपको नज़र आएंगी। ये कि जी मिनिमम वेज होना चाहिए, मिनिमम वेज हाशमी साहब होना चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ का एक वक्त है। जब आपके कोई 25, 30, 50% अगर लोग या धंधे बंद हैं और आपकी बड़ी में बड़ी फिक्र ये है कि लोगों को नौकरी तो मिले, तो उस वक़्त ये सोचना कि जिन लोगों को नौकरी मिली हुई है उनका मिनिमम वेज मज़ीद बढ़ाया जाए, जबकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं उनको सिफर वेज मिल रहा है। तो ये आपकी जो बात है बिल्कुल एक अच्छी बात है, लेकिन ये वो वक्त नहीं कि हम कहें कि जी इस वक्त ज़्यादा फिक्र उन लोगों की है जिनका मिनिमम वेज इस वक्त सिफर है। सो आई थिंक ये कि IMF का प्रेशर, आई थिंक IMF के ऊपर मैं आखिर में 1-2 कमेंट करूंगा क्योंकि काफ़ी लोगों को IMF के बारे होता है। तो हमाद अज़हर साहब, अगर आप इन 2 चीज़ों के ऊपर और उसके अलावा भी किसी चीज़ पे आप कुछ कहना चाहें तो कहें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल हुआ था मोबाइल पॉलिसी के हवाले से। जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको SRO में एड्रेस किया जाएगा, फाइनेंस बिल में नहीं किया जाता। सेल्स टैक्स जो है वो काबीना पास कर चुकी है उसका, और उसकी जो इन्फोर्समेंट और कलेक्शन का मेकनिज़म है वो अगले चंद दिनों में हम पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और कस्टम्स के साथ और हमारी IRS के साथ बैठ के और इंडस्ट्री के साथ बैठ के तय करके इसको हम सप्लीमेंट्री बजट में इंशाल्लाह ताला एड्रेस कर लेंगे। बाकी जो सारे निकात थे मोबाइल पॉलिसी के उनको मेन फाइनेंस बिल के अंदर डाल दिया गया है। दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट की और 1 करोड़ नौकरियों की हुई, तो हमने हमेशा से ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो नौकरियों की क्रिएशन का जो इंजन है वो प्राइवेट सेक्टर है, और ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर ने अगर नौकरियाँ पैदा करनी हैं तो मईशत में नंबर 1 इस्तेहकाम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मईशत खसारों के सर पे चल रही हो, दिवालिये के करीब खड़ी हो, ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हुए हों और नौकरियां बने। तो इसलिए हमारा पहला हदफ था कि हम मईशत को इस्तेहकाम की तरफ लेके आएँ। दूसरा कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें जो पहले नहीं बढ़ रही थी, और हमने देखा कोरोना से पहले हमें कुछ अच्छे पॉजिटिव उसमें इंडिकेटर्स नज़र आ रहे थे। फरवरी के महीने में रज़ाक दाऊद साहब बेहतर बताएंगे, हमारी 14% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था और 20% से ज़्यादा ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस वॉल्यूम में इजाफा हो रहा था। तो और तीसरा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए अगर नौकरियां पैदा करनी है। तो आपने देखा पिछले साल हमको 28 पॉइंट्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में हमने भी जंप भी किया, और मुझे इंशाल्लाह ताला यकीन है कि इस साल भी हम एक स्टीप जो है वो जंप करेंगे। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्शंस थे प्री कोविड वो यही थे कि जो अगला हमारा साल है वो हायर ग्रोथ का साल होएगा, ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का साल होएगा, और हम उस तरफ जा रहे थे। बहरहाल इसके बावजूद कि कोरोना आया है, जिस तरह फाइनेंस एडवाइज़र साहब ने कहा कि PSDP की रकम जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसे 100 अरब बढ़ाई गई है। इस साल सूबों में भी जो एक्सपेंडिचर हुआ है PSDP का उसकी बनिस्बत इसको बढ़ाया जा रहा है। SME पैकेज हमने दिया है जिससे तकरीबन हमने कोशिश की है कि जो नौकरियों का जो सबसे बड़ा इंजन है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो SMEs है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, उसको
سیکیور اور ریلیف کرنے کے لیے ہم نے جو 50 ارب کا پیکج دیا، فوراً ایک کیش انجیکشن دی انہیں کہ 3 ماہ کے بجلی کے بلوں کو کریڈٹ کر دیا ان کے بجلی کے بلز کے اندر. تو یہ ایک چیز ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوکریوں کی جو ساری بات ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر سے آنی ہے، اور اس کے لیے معیشت کا استحکام، پی ایس ڈی پی جو آپ کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے اس میں اضافہ، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بہتری، ایکسپورٹس کی بہتری، اور اسی سفر پہ ہم پہلے دن سے گامزن ہیں. ملازمین کو نکالا نہیں جائے گا. ملازمین کو تو مطلب اس حساب سے نکال رہے ہیں کہ وہ تو مطلب ان کے تو کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ بتائیں کہ ان کے اوپر آپ کس طرح ان کو سیکیور کریں گے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ سے مراد بھی لے رہی ہیں. ابھی ایڈوائزر صاحب نے اپنی جو بریفنگ تھی اس میں بتایا کہ بہت ہمارے 2 کامیاب پیکیجز گئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. ایک ہمارا پے رول فائنینسنگ پیکج تھا اور دوسرا ہمارا پرنسپل ڈیفرمنٹ پیکج تھا. اس سے لگ بھگ 7.5 لاکھ سے 8 لاکھ کاروباروں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے پے رولز کو یا فائنینس کرایا ہے یا اپنے پرنسپلز کو ڈیفر کرایا ہے. تو یہ کامیاب اسکیم تھی. اسی طرح ہمارا ایس ایم ای کا پیکج میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب پیکج تھا. ہمارے ہمسائے ممالک میں دیکھیں نہ تو کوئی کیش اسٹائپنڈ دیا گیا جو ہم نے جس طرح 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کو دیا ہے، نہ وہ ابھی تک ایس ایم ایز تک پہنچ چکے ہیں. ہم تقریباً 30 سے 35 لاکھ ایس ایم ایز تک ان کو بجلی کے بلوں کے ذریعے، کیونکہ کیش انجیکشن دینی ہے نا آپ نے، تو ہم وہ بھی ہم پہنچا چکے ہیں. اور ہم ایک بڑا مؤثر اسٹیٹ بینک کا پرنسپل ڈیفرمنٹ پیکج جو ہے وہ اور پے رول فائنینسنگ پیکج لا چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نوکریوں کو جس حد تک ہو سکتا تھا موجودہ صورتحال کے اندر پریزرو کرنے کے لیے جو ہماری حکومت نے بر وقت اقدامات اٹھائے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جیسی معیشتوں میں جو اگر ارد گرد دیکھیں تو وہ بہتر تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بہتر مینیج کیا گیا. اور جیسے جیسے اب ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی آئی ہے اور صنعتیں بھی، ہم کنسٹرکشن پیکج بھی اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ اس کو بہتر انداز سے، سب سے زیادہ نوکریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے ذریعے، 40 صنعتیں اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. تو اس کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. تو ہماری پوری قوت جو ہے وہ نوکریوں کو پریزرو کرنے میں اور اگلے سال ان کو انشاءاللہ کریٹ کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے. جی آئی تھنک میں رزاق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی تھوڑا، جو ہم نے یہ ڈیوٹیز وغیرہ کم کی ہیں اس میں ان کی منسٹری کا بڑا رول رہا ہے، کیونکہ یہ کامرس منسٹری جو ہے وہ ٹیرفس وغیرہ میں ان کا پرائمری رول ہے. تو یہ ہم نے کوآرڈینیٹ کر کے ان کے ساتھ کیے. تو اگر وہ بھی آپ کو اس کی جو لاجک ہے وہ بتا سکے. میں جو فگرز کو تو نہیں بتاؤں گا، ایڈوائزر صاحب نے تو فگرز تو بتا دیے ہے کہ کتنے ٹیرف لائن کے اوپر کیا ہوا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بیسک کانسیپٹ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ. جب ڈیوٹیز کم ہوتے ہیں نا تو ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوتا ہے. میک ان پاکستان کی ایک ہماری پالیسی ہے. اور ایک اور چیز ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 2002 سے 2007 تک ہمارا ایکسپورٹس بڑی اچھی طرح سے اوپر جا رہے تھے، اور اسی وقت ہمارے جو ڈیوٹیز تھے رو مٹیریلز کے اوپر، انٹرمیڈیٹ کے اوپر، وہ کم ہو گئے تھے. تو پھر انہوں نے وہ بعد میں ریورس کر دیا، تو ہمارے ایکسپورٹس بھی گر گئے. تو یہ ہماری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اینٹی ایکسپورٹ بائس کو ہٹانا ہے. اور ایک اور چیز ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس میں، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے جتنے بھی ڈیوٹیز، ٹیکسز، سرچارجز آن اینی پروڈکٹ، وہ ان کو ریفنڈ ملتا ہے. تو ہم لوگوں نے اس سال بڑی اچھی طرح سے 4-6 مہینے پہلے ایف بی آر سے ہمارے ڈسکشنز ہوئے ہیں. انہوں نے ابھی یہ سارے پروسیس ہے نا، اس کو ریویمپ کر دیا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے 1 جولائی سے جو بھی کسٹمز ڈیوٹی ڈرو بیکس ہے وہ بہتر طور پر کیلکولیٹ ہوں گے، بہتر طور پر تقسیم ہوں گے. اور یہ بھی جب فارن ایکسچینج ریئلائز ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹرز کو ملے گا، یہ ایف بی آر میں نہیں جائے گا.
تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جس طرح سے اس کی کانسیپٹ بنائی ہے ٹیرس کا، یہ اس کا فائدہ ہوگا ملک کو. شکریہ. جی زوم سے سر ایک دو کویسچن لے کے پھر ہال میں آ جاتے ہیں. شعیب نظامی صاحب دنیا نیوز سے، انہوں نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے، اور نوید اکبر صاحب آج نیوز سے. صاحب آپ اپنا مائک آن کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. شیخ صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایسے افراد جو کہ لاسٹ 14 ایئر سے جاب کر رہے ہیں اور اپنا انکم ٹیکس جمع کرا رہے ہیں، اس کرونا کے بعد وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے حکومت کوئی سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ ابھی تو EOBI کی جو ایج ہے وہ 15 ایئر سروس کی ہے، اور 60 ایئر جو اس کی عمر ہونی چاہیے تو وہ EOBI اپلائی کر سکتا ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ جو ملک میں اس وقت آن لائن سروسز جیسے ایپ ہیں، فوڈ سے متعلق ہیں، ٹرانسپورٹ سے متعلق ہیں، ریٹیل سے متعلق ہیں، وہ ہماری اکانومی میں کہاں پر جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں اور ان کا GDP میں کیا حصہ ہے؟ اور تیسرا سوال یہ، جو ابھی آپ نے تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا جو ہے جو اوور آل امپیکٹ وہ کتنا ہے؟ شکریہ. نوید اکبر صاحب آج نیوز سے. جی آپ نظر آ رہے ہیں، بولیں نوید صاحب. جی نوید بات کر رہا ہوں آج نیوز سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو جو پیٹرولی مصنوعات ہیں وہ کم ہوئی ہے، اس کے علاوہ RNLG کی قیمت کم ہوئی ہے، لیکن اس کے جو CNG کی قیمت کم نہیں ہوئی. دوسرا یہ کہ پچھلا سال مسلسل جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ مسلسل ہڑتال میں رہے، بار بار انہوں نے ہڑتال کی. ان کے کنسرنز دور کرنے کے لیے اس بجٹ میں کیا کیا گیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی اور پینشن نہیں بڑھائی گئی، تو یقیناً وہ بھی اسٹرائک پر جانے کا سوچ رہے ہیں. تو اس سے اکانومی کو جو لاس ہوں گے اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اور ایک یہ ہے کہ سی پیک کا ML1 کے لیے تو آپ نے پیسے رکھے ہیں، سی پیک اور کون سے منصوبے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا سب سے اہم منصوبہ ہے، تو اس کے لیے اور کون سے پروگرام ہیں جن کے لیے آپ نے پیسے رکھے ہیں؟ جی شکریہ. ہال میں بھی کروا لیں. جی لے لیں. جی خلیق یعنی صاحب ڈان سے اور عامر سیال اب تک نیوز سے، اس کے بعد یہاں پہ مائک آ جائے. دو چیزیں. ایک تو کل حماد صاحب نے جو اپنی سپیچ میں نان ٹیکس ریونیوز کا نمبر بولا وہ 1.6 ٹریلین بولا تھا، جبکہ جب وہ نمبرز اپنا ڈاکومنٹس میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ 500 بلین کے جو ادر ٹیکسز ہیں وہ بھی اس میں ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. ایک تو اس کو کلیریفائی کر دیں. دوسرا یہ کہ ہر سال آپ سمیت ساری حکومتیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ جی ہم جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں ان کو وڈرا کرتے جا رہے ہیں، یعنی کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ پچھلے سال سے بڑی ہوئی. اس دفعہ میرا خیال ہے 1.5 ٹریلین یا سم تھنگ لائک دیٹ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب جب آپ ایگزمپشنز ہٹاتے ہیں اس کے باوجود اس کی کاسٹ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ سکتے ہیں کہ کیانی صاحب ہمیشہ ڈھونڈ کے مشکل سوال جو ہے لائیں گے. نہیں اچھا یہ جی ہوتے معصوم ہیں، لیکن خود بھی معصوم ہیں کیانی صاحب. اچھا سر، یہ اس پہ جو آپ نے ڈیوٹی ریلیف دیا گیا ہے، اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ منسٹری آف انڈسٹریز کے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے. تو یہ ڈسکنیکٹ سا ایک لگتا ہے کہ آپ نے ڈیوٹیز تو کم کی ہیں، انڈسٹریل پالیسی کوئی نہیں ہے. منسٹری میں جو پروفیشنل عملہ ہے وہ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے. منسٹری کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز کی پیداواری لاگت کیا ہے. جو شوگر رپورٹ آئی ہے اس میں یہ چیز آئی ہے، کاسٹ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے منسٹری کا، کوئی نہیں ہے. یہ جو 2 روپے کا ماسک ہے یہ 30 روپے کا مل رہا ہے، یعنی کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے جس نے پوری چیز ریگولیٹ کرنی ہے وہ اپنا فرائض نہیں کر رہی. تو ایک تو اس سے سر اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا میئرز لیے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے سب سے کامیاب ترین پرائیویٹائزیشن منسٹر رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے لیے جو ہے بالکل پرائیویٹائزیشن منسٹری کی جو پرفارمنس ہے 2 سال سے کوئی کام نہیں ہوا. LNG کے 2 پلانٹس جو تھے بیچنے تھے پاور پلانٹس، وہ 2 سال سے نہیں بک سکے، کیونکہ اگر پہلے بیچے جاتے تو شاید آپ کو پیسے اچھے مل جاتے. اب جو سچویشن ہے اس میں تو ان کو ڈسپوز آف کرنا بھی کافی مشکل ہے. تو پرائیویٹائزیشن پہ بالکل پروسیس سلو ہے. اسے تیز کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو FATF نے کہا کہ جو لائرز ہیں جو بہت بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں اور کوئی ریسیٹ نہیں دیتے، جیولرز ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، انہیں ٹیکس نیٹ پہ لائے. اس کے لیے آپ نے کوئی اسٹیپس نہیں لیے اس بجٹ میں. تھینک یو. شہباز رانا ایکسپریس.
ڈاکومنٹ سے جو ایک امپریشن آتا ہے کہ آپ نے ایک ایفرٹ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ریوائیو ہو, تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں کہ کب بورڈ میٹنگ ہوگی, ہمارا جو پینڈنگ سیکنڈ ریویو ہے فار لاسٹ 5 months وہ اپروو ہوگا. سیکنڈلی ایک اور جو چیز بجٹ ڈاکومنٹ سے کلیئرلی آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے کمپلیٹلی گیو اپ کر دیا ہے, آپ کے جو نمبرز ہیں وہ میچ نہیں کر رہے. آپ کو انٹرنلی پتا ہے کہ آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے 1.2% سے کم ہو ہی نہیں سکتا بائی آل مینس. آپ نے 0.5 پہ ایگری کر لیا. ایف بی آئی کا ٹارگیٹ جو ہے آپ نے خود بتا دیا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر لے کے آئیں, آپ کہہ رہے ہیں صوبوں کو کہ وہ ریئلسٹک بجٹ بنائیں. تو یہ کیا یہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں یا یہ کہ ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں اتنے کمپیلنگ ہیں کہ اس دفعہ آپ نمبرز کو میچ کر ہی نہیں سکے. لاسٹلی ایک بڑے افسوس کے ساتھ بات, اور میں صرف سوال ہی کروں گا, باقی آپ لوگوں کا کام ہے جواب دینا. ٹیکس ایگزمپشنز کا کیانی صاحب نے ذکر کر دیا, 1.15 ٹریلین اس سال, 972 ارب پچھلے سال, 2122 ارب کی ٹیکس ایگزمپشنز پی ٹی آئی نے دی ہیں. اس میں آپ کی لسٹ دیکھ رہا تھا, میڈم نوشین اس کے اوپر روشن ڈال سکتی ہے. آپ کے سیکشن 61 اور 66 کے اندر آپ نے ایسے ادارے ڈالے ہوئے ہیں انکم ٹیکس ایگزمپشنز کے. سر مجھے بتائیے کہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز آپ ڈونیشن دیں, اس پہ ٹیکس ایگزمپشنز, اس کی جو آمدن ہے اس کے اوپر ٹیکس ایگزمپشنز, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا کسی بڑے گھر سے ان کا کوئی تعلق ہے, ان کے جو مالکان ہیں یا جو بھی اس کو رن کرتا ہے اس کو؟ جی, عمر حیات خان بول نیوز سے. میرے چھوٹے 3 سوال ہیں. ایک سوال چھوٹے بالکل 1 لائنر, اور ایک تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں آن گراؤنڈ ابھی تک اعلان کے بعد ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور دوسری بات کہ جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے کیا اس میں مزید کمی ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی تک ہم پینڈیمک سچویشن میں ہیں. اور آپ نے پیٹرولیم کی بات کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا عوام کو, لیکن آپ نے نئے سال جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا ہے اور 260 سے آپ نے 450 ارب روپے کر دیا ہے. اور اس میں ذرا, اور دوسرا پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس کے اضافے کا جو کمی کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا. آج بھی جو ایس بی آئی رپورٹ ہے اس میں 0.05 جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے انفلیشن میں. جی جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مشکل سوالوں کے جواب جو ہیں وہ حماد اظہر اور نوشین بھی بیٹھی ہوئی ہے, آئی تھنک اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہے تو ہمیں اسے بھی موقع دینا چاہیے کچھ کہنے کا. تو کچھ جو ہے, اور جو سب سے بڑا یہاں پہ ماہر ہے ان تمام چیزوں کا وہ بھی یہاں موجود ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر حامد عتیق, اور آئی تھنک اس کو بھی ایک مرحلے پہ اس کو بھی انٹروڈیوس کیا جائے گا میٹنگ میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ شبر زیدی کی غیر موجودگی میں آئی تھی یہ وہ رول یہ ادا کریں گے. اچھا دیکھیں, پہلی 2-3 چیزیں کہہ دوں. پہلی بات یہ کہ پیٹرول اور RLNG کی قیمتیں کم ہوئیں, اور دوسری جو گیس کی قیمت ہے چونکہ ان میں ایڈجسٹمنٹس جو ہے وہ زیادہ عرصے سے ہوتی ہے تو اس میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, اور اس میں بھی جو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی یہ جو دنیا کے ٹرینڈ ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو. دوسری چیز, پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کو کافی تیز کرنے کی کوشش کی گئی, اور 2 بڑے جو پلانٹ تھے الیکٹریسٹی کے وہ تقریباً فائنلائزیشن کی سٹیج پر تھے کرونا سے پہلے. اب ضرور چیزیں متاثر ہوں گی لیکن وہ پریشر برقرار رہے گا. ساتھ ہی ساتھ جو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ تھی اس کو بھی کافی 15 نئی کمپنیز اس میں ڈالی گئیں اور اس لسٹ کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو پرسو کیا جائے گا. دوسری چیز کہ نان ٹیکس ریونیو بجٹ میں کیا ہے اور ایکچویلٹی کیا ہے یا کن چیزوں کو کمبائن کیا گیا ہے, اس کا جواب فائنینس سیکرٹری صاحب آپ کو دے دیں گے. ابھی
जहाँ तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराद दी गई हैं, ऐसी चीज़ों में कुछ वक्त लगता है, लेकिन हम अपनी जानिब से तो मराद दे सकते हैं और आसानी पैदा कर सकते हैं। अब ये प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो उन मराद और उन जो कंसेशंस है उसका फ़ायदा लें। तो हम इनकरेज करेंगे उनको कि वो जितना जल्द इन चीज़ों से फ़ायदा लें, और आज हमने मज़ीद मराद दी है इस मामले में कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करके। देखें ये IMF प्रोग्राम और उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग उठाते हैं, तो मैं वाजे कर दूं कि IMF देखें इसलिए नहीं बनाया गया है कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म करे। IMF एक ऐसा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा की तरह जिसको 200 यानी ममालिक पूरी दुनिया ने मिल के बनाया है, और उसका मकसद है कि अगर कोई मुल्क एक इक्तसादी दुश्वारी में मुब्तला है और उनसे बोरो करना चाहता है तो उनका बोर्ड उनको दे सकता है पैसे। वो एक बैंक की तरह है, और हर बैंक की ख्वाहिश होती है कि जब वो किसी भी अपने क्लाइंट को पैसे दे कि वो उनको इस हैसियत में हो कि वो उन्हें वापस दे सके। तो पाकिस्तान और IMF का ताल्लुक ऐसे नहीं है कि IMF पाकिस्तान पे हुक्म कर सकता है और पाकिस्तान जो है हर सूरत में ताबेदार है कि उससे वो फॉलो करना है। IMF का बुनियादी मौक़िफ़ तो यही है ना कि आप अपनी हैसियत के साथ चलें, आपके पास जितनी आमदनी है उसके हिसाब से अखराजात करें, और अगर कुछ मुश्किल फैसले हैं जो आप नहीं कर पा सके हैं तो करें। तो आई थिंक इसको एक पता नहीं क्यों हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि इसको अजीब व गरीब अंदाज में तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो IMF के साथ एक मुसलसल डायलॉग चल रहा होता है, जिस तरह जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके साथ भी होता है। लेकिन IMF की एक मरकजी हैसियत है दुनिया के फाइनेंशियल निज़ाम में, और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह भी देखती हैं कि IMF के साथ किसी मुल्क का कैसा ताल्लुक है, उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज़ भी वज़ा करती हैं। तो IMF के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने देखा कि जब ये कोरोना वायरस का सिलसिला हुआ तो वो सबसे पहले थे जिन्होंने जाके 1.4 बिलियन की कंसेशनरी लेंडिंग पाकिस्तान में अपने बोर्ड से अप्रूव कराई। और ये जो डिस्कशन है कि उनकी नेक्स्ट जो है रिव्यू कब होगी और नेक्स्ट ट्रांच, तो अब हम बजट से फारिग हुए हैं, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर आपको आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में आपको तफसीली बता देंगे। जहाँ तक ये है कि जी आप क्या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ा कीमतें जो दुनिया में कम हुई हैं उनसे उनका फ़ायदा पब्लिक को नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसकी जो रेट है वो 30 रुपये है फी लीटर मैक्सिमम, उसको हमने नहीं छुआ है। वो जो है वही 30 रुपीज़ जो है मैक्सिमम पे बरकरार है, और हमारा कोई इरादा भी नहीं है उसको बदलने का। तो इसको भी यानी इस तरह से पेश करना कि गोया कोई तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और ये जो कीमत बढ़ने घटने जा रही है इसको पब्लिक तक, भाई आप रिकॉर्ड को देखें ना। हमें तो बहुत मशवरे मिल रहे थे कि जी आप इतना कैसे गिरा रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत, इस सारे इलाके में किसी हुकूमत ने इतना नहीं गिराया। तो अगर हम चाहते तो उस वक्त भी रोक सकते थे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब की एक विजन के तहत हमने कहा नहीं, हमारे लोग जो हैं इस वक्त मुश्किल में हैं, ख़ासतौर से मिडिल क्लास लोग, हमारे एग्रीकल्चर इस वक्त जो हैं वो डील कर रहे हैं अपने क्रॉप्स की से, तो दो उनको, और वो दिया गया, और आइंदा भी इंशाल्लाह यही पॉलिसी होगी। अब जो है देखें कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई दिक्कत हुई है तो
اس کی ذمہ داری حکومت پہ تو نہیں ڈالی جانی چاہیے نا, وہ تو ساری دنیا میں ہوئی ہے. تو اچھا, اب آخری چیز کہ یہ جو ہے کہ جی پروونسز کو دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک فارمولا ہے ڈسٹریبیوشن کا جس میں 57.5% صوبوں کو جاتے ہیں اور 42.5% حکومت کو جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پروونس کا فائنانس منسٹر یا چیف منسٹر, وہ اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ جو بھی اپنے ٹارگٹس فکس کرے بیسڈ آن ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. تو یہ تو ایک ان کا اختیار ہے نا, وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اور یہی میرا میسج تھا. چیف منسٹر صاحبان سے کچھ سے میری ملاقات ہوئی تھی ابھی حال ہی میں, تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ آپ اپنے کاسٹ کم کریں, آپ اپنے ریونیوز بڑھائیں, آپ اپنی فورکاسٹنگ کو جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں, اور ہمیں اور آپ کو مل کے کوآرڈینیشن کرنی چاہیے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں قیمتیں بھی شامل ہیں جو کہ سینٹر اور پروونس اور ڈسٹرکٹ کی کوآرڈینیشن سے ہی ہو سکتی ہیں. تو آئی تھنک میں کافی بول چکا ہوں. میں چاہوں گا کہ رزاق صاحب کچھ کہنا چاہیں تو کہیں, اگر کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو پولائٹنس میں نہیں کہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور حامد عتیق صاحب اور آپ جی پلیز. پھر میں حماد اظہر صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ انڈسٹریل پالیسی اور اس کے اوپر کچھ بتائیں جی. یہ سوال دو لوگوں نے پوچھا ہے ٹیکس ایکسپینڈیچر کا, اور یہ کہا گیا ہے کہ اس سال اس کا تخمینہ 1.15 ٹریلین ہے. سر یہ میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ریموو کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اس سال کا تخمینہ نہیں ہے. پچھلے سال حکومت نے فار دا فرسٹ ٹائم پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 پاس کیا تھا, جس کے تحت ٹیکس ایکسپینڈیچر کو ظاہر کرنا تھا, جو اس سے پہلے آج تک کسی حکومت نے نہیں کیا. اس سے اور یہ فرسٹ ٹائم بجٹ کا ایک حصہ بن کے آیا ہے. یہ کہ اٹس کوائٹ اے تھک بک. تو میں سب کو کہوں گی کہ آپ اس کو دیکھیے اور اس سے یہ مت اخذ کیجئے کہ یہ 1.15 ٹریلین صرف اسی سال میں ٹیکس ایگزمپشنز دی ہیں. جب سے انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر ایگزمپشنز دی جانے لگی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک کا یہ کل اماؤنٹ ہے. اب آپ ایسے اگر اس کتاب کو آپ غور سے دیکھیں گے تو جہاں جہاں جس ایگزامشن کو آپ دیکھنا چاہیں فرام دا ڈیٹ اٹ واز انسرٹیڈ ان دی انکم ٹیکس آرڈیننس, اس سے آج تک دیکھ سکتے ہیں کہ کس وقت یہ آئی اور اس کا ایئر بائی ایئر ایڈیشن ان دی ٹوٹل ایگزامشنز کیا ہوا. تو اس کو شاید اس طرح مس ریٹ کیا گیا ہے, جیسے کہ کہا گیا کہ پچھلے سال شاید 900 بلین تھا اور اس سال 101 ٹریلین اور ایڈ کر دیا گیا ہے. ایسے نہیں ہے. دوسرا سوال تھا آپ کا این پی اوز کے بارے میں. تو اس دفعہ این پی او کی ڈیفینیشن میں بھی چینجز لائی جا رہی ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ این پی اوز کو 100% ٹیکس کریڈٹ حاصل ہے. اب اس کی ڈیفینیشن کو ایمینڈ کر کے ایسی چیزیں اس میں صرف وہ انکلوڈ ہوں گی جن کا بینیفٹ جنرل پبلک کو جائے گا. اب اس میں جو میجر چینج لائی گئی ہے کہ اگر کوئی این پی او کا ایسوسیٹ جو ہے وہ اپنا ڈونیشن دے کے اپنی پروفٹ کو شفٹ کرنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس کو ایک دفعہ اگر اسٹیٹس گرانٹ کر دیا جائے گا تو پھر وہ 5 سال کے لیے رہے گا. تو این پی او میں جو میجر چینجز اسی وجہ سے لائی گئی ہیں کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے اور اس کی ڈونیشنز کے اوپر بھی ایک ٹریک رکھا جا سکے اور اس کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس بھی اویلیبل ہوں ایز آلریڈی انویسٹڈ انڈر لا. جی 2 سوال اس میں ہوئے. ایک تو یہ ہم این پی او کا جو ہے سارا مسئلہ اس کو اس سال سارٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے. ساری این پی اوز کو اگلے سال سے 1 سال کا ہم ٹائم دے رہے ہیں. اگلے سال سے دے ول آل بی سبجیکٹڈ ٹو سیکشن 100C. سو یہ سیکنڈ شیڈول میں جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ بھی سارے اسی طرح سے ٹریٹ ہوں گے جس طرح سے باقی تمام نان پروفٹ آرگنائزیشن ٹریٹ ہوتی ہیں. اسی طرح سیکشن 61 کی ڈونیشن جن کی لکھی ہوئی ہے
وہ بھی ساری کی ساری 1 سال کا بھی ہم نے صرف کولنگ پیریڈ دیا ہے. اس کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ عام ڈونیشن جس طرح سے NPO کو دی جاتی ہیں اس کے تابع ہو جائیں گے. ایک اور چھوٹا سا کویشچن جو یہ ای کامرس پہ آیا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ ملک ہم تو آگے اس کو پروموٹ کر رہے تھے, ابھی تک ان کا 1% سے لیس GDP کا آ رہا تھا. تقریباً 8 ٹریلین کی ویلیو ایڈیشن ہے ہماری ٹریڈ میں, اس میں سے یہ 1% سے کم تھے. اب کووڈ کے بعد ان کا بڑا ہوا ہے. آگے ہم نے ان کو ایگزمپشن دی ہوئی تھی, وہ ایگزمپشن ہم واپس نہیں لے رہے. ان کا ریٹ 5% پہ لوور ریٹ پہ یہ ای کامرس ٹیکس ہوتی ہے, لیکن بہت ساری IT کی انٹرونشن اس سال ہم کر رہے ہیں جس سے ان کی ایگزیکٹ سیل میئرمنٹ ہمارے پاس موجود ہوگی اور اس سے ہم ان کو پورا ٹیکس لگا سکیں گے. تھینک یو. کیونکہ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کے بعد ہم نے ٹیکس ایکسپینڈیچر کو لسٹ کرنے کی ازمپشنز اور فارمیٹ تبدیل کر دیا ہے. اب 50 صفحوں پہ مبنی ہر ٹیکس کا کلوز بائی کلوز ایکسپینڈیچر دیا جاتا ہے, جس سے لوگوں کو یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید یہ 1120 ارب کا یا جتنے کا بھی ہے یہ ہم نے دے دیا ریلیف. یہ بتائیں نا کہ یہ پہلے کتنا ہوتا تھا اور PTI گورنمنٹ نے ایکچولی اسے کتنا ریڈیوس کیا ہے. بٹ جسٹ بیکاز دا فارمیٹ ہیز بین چینجڈ, آئی ہیو سین دیٹ دیر ہیو بین اے فیو فالٹی ہیڈ لائنز along this subject. ہم نے اس میں اس دفعہ جو ہے PFM لا کی ریکوائرمنٹ کے تحت تمام تفصیلات کہ کون سے طبقے کو کیا بینیفٹ دیا گیا, یہ نہیں کہ ان کو یہ برا بینیفٹ ملا ہے, دیر آر اکنامک ریزنس فار اٹ. وہ اس دفعہ سارا ڈسکلوجر آپ کو کس سال سے ملا ہوا ہے آپ ٹیکس لا میں ٹریس کر سکتے ہیں. پچھلے سال تک یہ رقم تھی یہ 1500 ارب روپے تھی. تو پچھلے سال ہم نے 350 ارب روپے کی ایگزمپشنز اس میں ریموو کی ہیں, اور اس سال ایگزمپشن ریموول تو نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد 350 ارب روپے کی ایگزمپشنز جو ہیں وہ ختم کی گئی ہیں, اور آگے چل کے جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو مزید ایسی چیزیں اس میں سے کم کی جائیں گی. لیکن اس کا لیے اب پبلک میں فل ڈسکلوجر موجود ہے کہ کس گورنمنٹ نے کون سی 2005 میں دی گئی تھیں, کون سی 10 میں دی گئی تھیں, کون سی 15 میں ہے اور کون سی 20 میں ہے. یہ تمام ریکارڈ اب آپ کے سامنے موجود ہوگا, کلوز بائی کلوز اس کا افیکٹ, اور ہر بندہ ہمیں چیلنج بھی کر سکتا ہے اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ ابھی حماد اظہر صاحب کو 1-2 کویسچنز جو رہ گئے ہیں وہ رسپونڈ کرنے دیں, پھر لاسٹ ورڈ ول بی رزاق داؤد. اوکے, انڈسٹریل پالیسی کے اوپر بات ہوئی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نیشنل ٹیرف پالیسی کا اعلان کیا رزاق داؤد صاحب کے انڈر. اس کے بعد ہم نے ایک موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی ابھی نکالی ہے, الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز کی ہم نے نکالی ہے, 4 ویلرز کے اوپر ہم جا رہے ہیں. اگلے سال ہم آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ پالیسی کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں. شوگر کی پالیسی اس ملک میں جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم ریفارم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ سیکٹر بائی سیکٹر ہم جا رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ منسٹری آف انڈسٹری کو کنفیوز نہ کریں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے پرویو کے ساتھ. ہمارا یہ جو سسٹم ہے یہ سیپریشن آف پاورز کے اوپر بیسڈ ہے, اور ایک ریگولیٹرز یہاں پہ ہمارے موجود ہیں جو منسٹریز سے اور ایگزیکٹو آرم آف دا گورنمنٹ سے بالکل اٹونومس ہو کے اپنا کام کرتے ہیں. کمپٹیشن کہاں پہ خراب ہو رہا ہے, کہاں پہ کوئی فائنینشیل میل پریکٹس ہوئی ہے, SECP, FBR, اوگرا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ, اور یہ جس کا میں نے ذکر کیا ابھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, ان کے رولز جو ہیں وہ بھی علیحدہ ڈیفائنڈ ہیں, اور منسٹریز کا جو رول ہے وہ علیحدہ ڈیفائنڈ ہے. منسٹریز جو ہیں وہ فرق پالیسیز لے کے آتی ہیں انڈسٹری کی فردرنس کے لیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ہر وقت رابطے میں بھی رہتے ہیں ریگولیٹرز کے ساتھ, اور ہماری اسسٹنس کوآپریشن ہمیشہ حاضر رہے گی کہ کسی جگہ پہ کارٹلائزیشن, فائنینشیل میل پریکٹس اگر کسی جگہ ہوئے گی تو ہر جگہ سے ہم اس کو کریں گے, بٹ دا رولز آر سیپریٹ, دا رولز آر سیپریٹ. جی میں بتا سوری نان ٹیکس ریونیو, لیٹ می ٹیل یو, وہ ہے 1.6 ہی. آپ کی بات درست ہے کہ اس کے وہ ہیڈز 2 ہیں ضرور, اگر کوئی ابہام ہے تو وہ بھی ہم پورا کر رہے ہیں, لیکن آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 1.6 ہے, اور اس کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. میرا خیال ہے اٹ از ایگزیکٹلی جو ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس میں ڈسکرپنسی ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں. کئی لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کی ایک اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے کہ نہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک
اس میں ہم لوگوں نے سارے گائیڈنگ پرنسپلز لکھے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایکسپورٹ بڑھانا ہے تو کہاں بڑھانا ہے، کس طرح سے بڑھانا ہے، کیا کیا کرنا ہے. جو ابھی بجٹ میں پوائنٹس آگے ہیں وہ وہی پالیسی کے تحت آئے تھے. پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں جو پاکستان کے جو پرابلمز ہے کہ ہمارے پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن ہے نا، یہ بہت نیرو ہے، رینج بہت کم ہے، اس کو بڑھانا ہے. تو اس کو کس طرح سے بڑھائیں گے، اور جیوگرافیکل ڈسپرشن کس طرح سے یہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور اس کے تحت ہم لوگوں نے لک افریقہ پالیسی بنائی ہے. اور پھر ہم لوگ گئے تھے یہ جنوری میں، اور یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ایک پاکستانی بزنس مین 100 بزنس مین یہاں سے گئے نائروبی، اور وہاں سے 28 کنٹری سے لوگ آئے، اینڈ ایک 2-3 دن کا کانفرنس تھا. تو دس از آل پارٹ آف دیٹ، اور انشاءاللہ اس کو مزید آگے لے جانا ہے. اور اس کے لاسٹ پوائنٹ از ای کامرس پالیسی بن چکی ہے، اور اٹ از ناؤ بینگ امپلیمنٹڈ. اور یہ کرونا میں ایک سیکٹر کو ڈیفینیٹلی ایک لحاظ سے فائدہ ہوا ہے، وہ ہے ہمارا آئی ٹی سیکٹر. اس لیے کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر بند نہیں تھا، جلدی سے جلدی ہم لوگوں نے کھول دیے. اور ابھی لوگ آ رہے پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یا بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کر سکے، اور پاکستان میں کال سینٹرز بھی، اور اس میں تقریباً ہر ہفتے میں بات کرتا ہوں ان کے ساتھ، اور وہاں امپرومنٹ ہوئی ہے، اور ایکسپورٹس ہمارے آئی ٹی سروسز کے بڑھ رہے ہیں. اوکے جی. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس دے رہے تھے اپنی پوری اقتصادی ٹیم کے ہمراہ. ان کا کہنا تھا کہ مشکل حالات میں انتہائی متوازن بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے. زرعی شعبے کی ترقی کے لیے خصوصی پروگرام لانچ کیا گیا ہے. آئندہ مالی سال میں 2900 ارب کے قرضے جو ہیں وہ واپس کیے جائیں گے، اور افراط زر کا ہدف 6.5% رکھا گیا ہے. خاص طور پر کرونا کے اثرات سے نمٹنے کے لیے آئندہ یہ جو بجٹ ہے مالی سال کا، اس میں اہداف رکھے گئے ہیں.